آپ اسے میری شرارت کہیے یا حماقت، بہرحال اس حماقت نما شرارت کی اپنی ایک داستان ہے۔ ہوا یوں کہ گھر میں ہماری خاص عزت تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر چیز میں ماں بدولت کو سب سے پہلے حصہ دیا جاتا تھا۔ البتہ یہ بات اور ہے کہ یہ چیزیں ذرا مختلف نوعیت کی ہوتی تھیں، مثلاً جھڑکیاں اور ابا جان کی پشاوری چپل وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ جب کبھی ہم بیمار پڑتے تھے تو ہماری خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی تھی اور ہم پر پیار کے ڈونگرے برسائے جاتے تھے۔ اب ہم بڑے عرصے سے پیار کو ترس رہے تھے، میرا مطلب ہے بالکل تندرست تھے، اور ہماری شدید خواہش تھی کہ کاش ایک مرتبہ بیمار پڑ جائیں تو کتنا مزہ آئے۔ بہرحال ہماری خواہش کو پورا نہ ہونا تھا، نہ ہوئی۔ اب ہم نے سوچا سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، ایک ہم ہیں کہ خود سے بیمار بھی نہیں پڑ سکتے۔ یہ سوچتے ہوئے ہمارے بڑے سے دماغ، جو کہ بقول ابا جان کے خاصا موٹا ہے، کو ایک ترکیب سوجی اور ہم نے اس کو آزمانے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن مناسب موقع دیکھ کر ہم اپنے منصوبے کو عملی پجامہ پہنانے کے لیے باتھ روم میں داخل ہوئے اور ہلکا سا ٹوتھ پیسٹ لگا کر برش سے اپنے دانتوں کو خوب رگڑا۔ جب ہم نے دیکھا کہ اچھا خاصا جھاگ بن چکا ہے تو ہم غسل خانے سے باہر نکل آئے۔ کمرے میں سب لوگ محو گفتگو تھے۔ ہم نے اچانک ایک دل دوز نعرہ لگایا اور زمین پر گر گئے، اپنا سینہ تھاما اور ہائے میرا دل کی گردان شروع کر دی۔ آنکھیں ٹیڑھی کر لیں اور منہ سے جھاگ اگلنے لگے۔ سب پریشان ہو گئے۔ امی نے ہر ایک کو مختلف کام سونپ دیے۔ مثلاً باجی ملک شیک بنائیں گی تو چھوٹا بھائی ڈاکٹر صاحب کی طرف دوڑا۔ باقی سب ہمیں دبا رہے تھے اور امی جان تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ سب کی توجہ اپنی جانب پا کر ہم بڑے خوش تھے۔ ہم دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے، چیک کرنے کے بعد جب انہیں کوئی بیماری نہیں ملے گی تو اپنی ڈاکٹری کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہمیں دوائیوں کا ڈھیر دے جائیں گے اور ساتھ قیمتی مشوروں سے بھی نوازیں گے کہ آرام کرو اور قوت بخش اشیاء کھاؤ۔ پھر سب گھر والے ڈاکٹر صاحب کی بات پر دل و جان سے عمل کریں گے اور ہم عیاشیاں کریں گے۔ ادھر گھر والوں کے پیار میں کمی ہوگی، ادھر ہم اپنا دل تھام لیا کریں گے۔ مگر ہم یہی خواب دیکھ رہے تھے کہ ابا جان اندر داخل ہوئے۔ موصوف پورے سراغ رساں ہیں۔ ہم گھبرائے مگر حوصلہ کیا اور شرارت میں ایک نیا رنگ پیدا کرتے ہوئے کرانے لگے۔ سینہ مسلسل تھامے رکھا۔ ابا جان پاس آئے اور بڑے پیار سے بولے، کیا ہوا میرے چاند کو؟ ہم کراتے ہوئے بولے، ابا جان لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم جانبر نہ ہو سکیں گے۔ یہ سنتے ہی امی جان کے رونے کی آواز مزید بلند ہو گئی۔ ابا جان پھر گویا ہوئے، تو میرے لال کو کہاں درد ہے؟ ہمیں ان کا لہجہ عجیب اور بدلا ہوا سا محسوس ہوا، مگر اسے نظر انداز کرتے ہوئے ہم جس جگہ سے سینہ تھامے ہوئے تھے ادھر اشارہ کرتے ہوئے بولے، ابا جان یہاں دل میں سخت درد ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی پھر ہم نے ہائے ہائے شروع کر دی۔ اب ابا جان کا لہجہ مزید عجیب ہو گیا اور بولے، اچھا میرے چاند، یہ تو بتاؤ آپ کا دل سینے میں دائیں جانب کب سے پہنچ گیا؟ ہم نے اپنے ہاتھوں پر غور کیا تو وہ سینے کے دائیں جانب موجود تھے اور یہی جگہ ہم نے ابا جان کو بتائی تھی کہ یہاں شدید درد ہے۔ اب ہمیں کوئی جواب نہ سوجا تو ہکلاتے ہوئے بولے، وہ دراصل میرے گرنے سے دل پھسل کر یہاں آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ نہ جانے کہاں سے ابا کی پشاوری چپل اچھل کر ان کے ہاتھ میں آ گئی اور اچانک ہماری کمر پر لینڈ کر گئی۔ ہم مدد کے لیے امی جان کی طرف مڑے تو وہ ہاتھ میں سینڈل لیے موجود تھیں۔ بھیا اور باجی بھی اسی پوزیشن میں تھے اور ہم مکمل طور پر ان کے نرغے میں۔